بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے ٹوٹنے کے مسائل، جسے ہم نواقض وضو بھی کہتے ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وضو کے ٹوٹنے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اور نچوڑ کے ساتھ اس میں سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پوری مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مسائل کی جانب۔ ناظرین گرامی، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پخانہ، ہوا وغیرہ کا خارج ہونا۔ نمبر دو، جو انسان پر طاری ہو، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے، اور نمبر دو، جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے کہ قے وغیرہ کا ہونا، خون وغیرہ کا نکلنا۔ ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، لہو، پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سے ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قے میں اگر پیت، خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ منہ یا دانت سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر زخم پر خون ظاہر ہو اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پوچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پوچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جسم کے کسی جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو اور محض نزلہ کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اسی طرح سے اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے، وضو باقی رہے گا، وضو ایسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پہ ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور زمین سرین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی ہیئت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قاعدے میں مسنونہ ہیئت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہو، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے نمبر دو، بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر تین،
نماز کے اندر قہقہا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ قہقہا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ یہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، اور اگر نماز کے باہر قہقہا لگا کر ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ صرف نماز کے اندر اگر قہقہا مار کر ہنسے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے کہ مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے مسائل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔